وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذوات مئة ألف ألف مرة۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 115، اور آج کا درس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا ہماری پیدائش کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف ان کی تضحیک ہی کرتے رہتے تھے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين۔ ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے عبث، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، لوٹ کے ہمارے پاس نہیں ہوگے۔ وتعالی اللہ الملک الحق، بس بالا اور برتر ہے اللہ
بادشاہ حقیقی۔ فتعال اللہ الملک الحق، فتعالی بالا اور برتر ہے، ملک بادشاہ، الحق جو سچا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، رب العرش الکریم وہ رب ہے عرش معزز، عرش کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ سامعین کرام یہ جو آیت ہے یہ سورہ مومنون ہے، آخری مضامین ہے اور مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی زندگی کی کامیابی کو دنیا ہی بنا رکھا ہے، دنیاوی فوائد کو ہی وہ اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کا دل غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی چاہت کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے۔ تو بات یہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عبث یعنی فضول، تمہاری پیدائش کوئی فضول مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، عبث ہے۔ عبث کہتے ہیں بے فائدہ کام کو، فضول۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، دوسری بات یہ ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ یہ ساری باتیں تعلق رکھتی ہیں سامعین کرام انسان کی عقل و فکر اور سوچ اور سمجھ سے۔ اگر انسان جانوروں کی طرح جیتا ہے یا جانوروں کی طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر تو یہ باتیں اس کے لیے فضول ہیں، کیونکہ جانوروں کی تو عقل ہے ہی نہیں، ان کو شعور ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ عقل سوچ سمجھ جو ہمارے پاس ہے نا، یہ یعنی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے سامنے کے نام، نباتات یا جمادات یا اس طرح نہیں۔ تو ہمارے پاس عقل ہے، اگر ہم نہ سوچیں اس بات کو کہ بھئی ہماری مقصد پیدائش کیا ہے، ادھر یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار سے بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہوئے۔ اختیار کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اختیار ہے کہ جس طریقے سے مرضی تم زندگی گزار لو، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ سامنے کرام ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر۔ دین کی ہمارے یعنی عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص کے پاس جو دین کا علم ہے وہ اس کو کافی سمجھتا ہے اور اس کو حجت سمجھتا ہے، اپنی سمجھ کو جو ہے وہ حجت سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ اس نے کیا دیکھ داغ کے بس، اور تو کوئی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا اس سمجھ کی۔ تو انسان تو ایک بڑی چیز ہے سامنے کرام، اگر میں اور آپ غور کریں تو انسان تو ایک نادر چیز ہے، یعنی ایک یونیک ہستی ہے، اور یعنی ٹھیک ہے اس کے یعنی دیگر مخلوق کی طرح اس کے یہ اعضاء ہیں یا کان ناک یا ساری قوتیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اس کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا ظاہر برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم پھر اس کو سجدہ کرنا۔ تو وہ یعنی روح ربانی اسے کہتے ہیں سامعین کرام۔ ہم میں دو قسم کی روح ہے سامعین کرام، موٹی موٹی دو اقسام کی روح ہیں۔ ایک روح حیوانی ہے جو کہ نطفے میں وہ موجود ہوتی ہے، مرد کے نطفے میں وہ موجود ہوتی ہے، اور وہ پھر رحم میں قرار جب پکڑتا ہے تو وہ 4 مہینے تک تو وہ روح ربانی نہیں ہوتی اس میں، 4 مہینے کے بعد رحم میں پھر وہ روح ربانی اس میں پھونکی جاتی ہے۔
تو اگر مطلب ہم سمجھ لیں کہ انسان یہی ہے جو کہ ظاہر ہے، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے اور یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں انسان جو ہے، انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کی بنا اگر میں سوچوں اور آپ سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے، اس کا مین بینیفیشری جو ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ یہ پھل ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، پھر آپ کے رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہیں بنائی ہیں، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک سسٹم بنایا ہے، بارش کا، وہ بارش برساتا ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، اور بے شمار قسم کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے لیے، آپ دیکھیں لاکھوں سال سے وہ اس کے تیل کو چھپایا ہوا تھا، اس کو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، پھر آپ دیکھیں یعنی پیٹرولیم جو ہے، پھر آپ کوئلہ دیکھ لیں، یہ بھی انسان کے لیے، پھر آپ نمک دیکھ لیں، یہ بھی زمین سے آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سمندر میں موتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں سامنے کی طرف۔ پھر زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اس میں آکسیجن ہے، اور اس کی سطح ایسی ہے کہ اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، توجہ سامنے نکلا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہے، اور اس کا مقصد ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اب انسان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کر دیا ہے، بس کھا لے پی لے جی لے، یا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا ہی کو ہم نے مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہی کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے ان چیزوں کو مقصد بنا لیا ہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، اور وہ بہت جلد آئے گا، کہ آپ ان سب چیزوں کا اختیار آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ آپ کا مکان، دکان، کارخانہ کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آپ یعنی کوئی چیز بھی اس کے اپنے ساتھ نہیں، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی مال دولت جائیداد، نہ بیوی بچے، کوئی چیز بھی آپ اس میں سے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اکیلے آپ لٹا دیے جائیں گے، اور آپ کے من و مٹی کے تلے آپ کو دفن کر دیا جائے گا، یا آپ کی لاش کو جلا دیا جائے گا اور اس کی راکھ کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مقصود میرا یا آپ کا مقصود ظاہر دنیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہونے والا ہے، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ ما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی انسان کا یعنی عقل یہ مانتی ہے سامنے کرام کہ انسان کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ پھر یہ بھی عقل مانتی ہے کہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے حساب کتاب لے گا، اس کو اس زندگی کا، اچھی یا بری زندگی کا عذاب یا اجر دے گا۔ یہ بھی ہم یعنی عقل سے آپ دیکھیں نا، کیونکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا کوئی خاص بدلہ مل نہیں رہا، ظالم لوگوں کو ان کے ظلم کا کوئی سزا نہیں مل رہی خاص۔ بعض لوگ تو بس ظلم کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک گمان ہے سامنے کرام، یعنی یہ ایک گمان ہے کہ ہم دیکھیں، یعنی ہمارا گمان یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے ظاہر کے، یعنی کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی
کہ وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جس کا نتیجہ خسران میں جا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ایسی مخلوق پیدا کرے جن میں سے اکثریت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے؟ ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ پیدائش بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. ہم اس مقصد کو محسوس نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یعنی دو وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باطن تو اس سے چھپا ہوا ہے. اس کا مقصود باطن ہے، ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور باطن اس کی نظر سے اور ہوش و خیرت سے ماورا ہے. باطن جو ہے تو اب رہ گیا جب باطن ہے تو پھر ظاہر ہے. اب ظاہر ہے اس میں رنگینیاں ہیں، اس میں رنگینیاں ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ چیزیں جو ہیں جو بیان کی گئی یہ مزین تو ہیں، یہ تو ظاہری، لیکن ہیں تو یہ ظاہری چیزیں. یہ تو متاع دنیا ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے. قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ. جنت، کیا تمہیں اس سے بہتر میں چیز نہ بتاؤں؟ جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے کیا ہے. تو جنت جو ہے، جنت کیا ہے؟ جنت میں اللہ کا، جنت میں ہمارا مقصود ہے. جنت میں اللہ کی ملاقات ہے، اس کا دیدار ہے، اس کا قرب ہے. سامنے کرام، تو جنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اللہ کی جنت، تو وہ ہمارا مقصود ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اور یہ ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس یعنی ایک تخلیق کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دے. اور پھر انسان کی حقیقت کے بارے میں آپ غور کریں سامنے کرام کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان کی حقیقت وہ نور ربانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں. انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس میں. قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے. سامنے کرام، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب المؤمن. میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو قلب المؤمن عرش الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کو اپنا عرش قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کہیں اور نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو بہرحال چونکہ باطن ہے اور ظاہر، باطن نظر نہیں آ رہا اور ظاہر نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم غلطی سے، پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ظاہر کا دھوکہ کیا ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا. اب دیکھیں، ہر شخص جو ہے ہم میں سے اپنے ظاہری وجود کو اصل سمجھتا ہے. میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھی ہوں، میں جوان ہوں. تو اسی طرح جو ہے یعنی جو آئینے میں، لکنگ گلاس میں جو تصویر نظر آ رہی ہے اسی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں. لیکن ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو خلاف حقیقت بات ہے. اصل تو ہمارا اندر ہے. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اگر تم میں اے انسان وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور یہ فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے. جو آدم کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس کے ظاہر کو میں برابر کر لوں تو اس وقت تم سجدہ نہ کرنا اسے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
اور اس میں اپنی روح پھونکو، تو پھر فقعوا لہ ساجدین، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں عقل اور فکر کی ہیں۔ اگر آپ بے وقوف بن کے رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، یعنی کچھ سوچ اور سمجھ، کسی کی اگر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یا عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن جہنم پھر آپ کا انتظار ہے، جہنم میں پھر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ سورہ ملک میں ہے یہ مضمون۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ دوزخی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کے ایک افسوس کریں گے، ایک حسرت کریں گے، وہ کیا؟ لو كنا نسمع او نعقل، اگر کاش کہ ہم دنیا میں کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے تو ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، اگر ہم نے عقل کو استعمال کیا ہوتا یا کسی کی بات سن لی ہوتی۔ تو آج تو آپ دیکھیں سامعین اکرام کہ ہم حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قصے کہانیاں یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں ہم سنتے ہیں، لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو تو باطن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس میں آپ کے لیے کوئی چارم ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کا دیدار جو کہ ہماری اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات یوم حشر ڈن ہے، طے ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے، نہ اس پہ ہمارا کوئی یقین ہے۔ یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے سامنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری ڈن ہے، جس کی تصدیق ہمارے رسول نے کی ہے کہ تم جس طرح چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کے چاند کو اور تمہیں مشکل نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے روز حشر۔ قیامت کا دن حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت کے لاکھوں سلام۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور جلد ہی ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، دیدار ہونے والا ہے، کوئی یعنی جس ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں کوئی اس بات کے لیے نہ یقین کرنے پر کوئی تیار ہے اس بات کی رب کی ملاقات، اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری ساری کوششوں کا محور تو ظاہر دنیا بن چکی ہے سامنے کی طرف، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں کہ ظاہر ہی اصل ہے، یہ جمع کرو، حرام ہو حلال ہو بس جمع کرو اسے کسی بھی طریقے سے، رشوت لو، کرپشن کرو، ڈاکہ ڈالو، خیانت کرو، ملاوٹ کرو، مال جمع کرو کسی بھی طریقے سے۔ یہ ہمارا ایمان جو ہے اللہ پہ نہیں ہے، دنیا پر ہے۔ دنیا سے قریب ہونے کے لیے، اس کو اپنے پاس لانے کے لیے ہم ہر حرام کرنے کو تیار ہیں سامنے کے ہم۔ یہ ہم کیا، ہم مسلمان، اور یہ تو بہرحال ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا گمان ہے تمہارا اے لوگو کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول ہے، تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تم بے فائدہ ہو، تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دنیا ہی یا دنیا ہی تمہارا مقصود، اس لیے دنیا کے لیے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ ہمیں فرما دیا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ ہم نے اپنے مقصود کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصد، اپنے ایک دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہم اپنی پہچان نہیں کر پا رہے،
اپنے آپ کو پہچاننے میں ہم نے غلطی کر دی ہے، ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے ہیں کہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اکثر ایک آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے، پھر داڑھی پہ سفید بال آ جاتے ہیں، پھر لوگ اسے رنگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو، آج جانتے بھی ہوں گے کہ فوراً جو ہے وہ اس کو رنگ بدل لیتے ہیں، کالا خضاب کر لیتے ہیں۔ رنگ بدلنا وہ یعنی خلاف شریعت بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ کالا کرتے ہیں اسے، کالا خضاب، یعنی اپنے بالوں کی طرح جو اس کے نیچرل بال ہیں وہ رنگ ملتے ہیں، وہ داڑھی کو کالا کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ ظاہر کو آپ اصل سمجھ بیٹھے، اب اس میں کالے بال آئے تو پہلے تو اکا دکا بال آپ نوچ کے جو ہے وہ کام چلا لیتے ہیں کہ چلو ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، لیکن جب گنتی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ خضاب کا سہارا لیتے ہیں، خضاب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ویسی میں ایک بات کروں، خضاب کا سہارا، اور پھر جب خضاب آخر میں خضاب کرتے کرتے آپ تھک جاتے ہیں تو بس پھر آپ کہتے ہیں یار تھک گیا ہوں، نہیں کرتا، پھر موت کے آثار بھی قریب ہونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان اور آپ کی ٹانگیں جواب دینے لگتی ہیں آہستہ آہستہ، آپ کے دانت بتی سی لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ پھر انسان جو ہے، یعنی وہ انسان جس کا مقصود دنیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو، تو آہستہ آہستہ وہ اس کا سکون چھنتا جاتا ہے، وہ مزید پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، کچھ مایوسی کے آثار اس کے چہرے پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ سب چیزیں اس کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ بس اب بچھڑنے والی بات ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ یہ اب فراق ہے، اب جدائی ہے۔ یہ تو دیکھیں سوچتے نہیں ہیں نا ہم لوگ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو یعنی قریب ہیں، سب کی قریب ہے۔ میرے خود بال جو ہے ایسے تھے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اس نے خضاب لگائے، اتنے کالے تھے، کالا خضاب لگا، لیکن اب ماشاءاللہ سفید ہے، اور زندگی کی آخری مراحل ہے انشاءاللہ، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملاقات ہونے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کا دھوکہ اگر لگ گیا تو پھر تو بات یہ ہے کہ بات بگڑ جائے گی۔ اگر ظاہر کو آپ اصل سمجھ لیں، حقیقت سمجھ لیں، تو پھر بات بگڑ جائے گی سامنے کرام، پھر آپ ظاہر کے لیے جینا شروع کر دیں گے، ظاہر کے لیے جینا شروع کر دیں گے، اور ظاہری سے توقع لگا لیں گے، پھر آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے سامنے کرام، جیسے کہ ہم لوگ ہو چکے ہیں۔ بار میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ سنا دیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور میری طرف واپس تم لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کی آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Did you think that we created you in vain, and that to us you will not be returned? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔